9 محرम کی جو رات تھی، جو عاشورے کی رات جس کو کہا جاتا ہے، اس رات کو خیمے لگے تھے کربلا کے اندر۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے حسین، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ہمیں آج کی رات کی مہلت دو، ہم تمہیں صبح بتا دیں گے۔ اب عمر بن سعد وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عباس علمدار وہاں پر موجود تھے، وہ کہنے لگے بھائی جو آپ نے صبح جواب دینا ہے وہ مجھے معلوم ہے، آپ کبھی بھی اس ناپاک پلید یزید کی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ آپ حق کے اوپر کھڑے رہ کے جنگ ہی کریں گے، تو آپ نے انہیں کیوں بدگمانی کرنے کا موقع دیا؟ وہ پتہ نہیں کیا جا کے سوچیں گے کہ حسین ڈر گیا ہے، بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے جا کے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے جو آپ کا کہ آپ نے جنگ ہی کرنی ہے، تو آپ نے مہلت کیوں مانگی؟ حسینیوں یہ پیغام لے کے جاؤ، تو آپ نے مہلت کیوں مانگی؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس، آج تم نہیں جانتے کہ کربلا کے اندر حسین کی آخری رات ہے، آج حسین کی آخری رات ہے، اس کے بعد زندگی ساتھ نہیں دے گی، تو اس لیے میں نے آج مہلت مانگی کہ میں چاہتا تھا کہ آج آخری رات جو میرے پاس ہے، آج کی رات رج رج کے رب کا قرآن بھی پڑھ لوں اور رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کر لوں۔ اصل پیغام جو کربلا سے ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ حسین نے کربلا کے اندر بھی تلواروں، نیزوں، برچھیوں اور تیروں کے سائے کے اندر بھی سجدہ نہیں چھوڑا، اور جو پاکیزہ بیویاں تھیں انہوں نے حیا کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ اصل جو فکر حسین ہے، جو نبی کے گھرانے نے ہمیں اصل پیغام دیا ہے، وہ یہی پیغام دیا ہے کہ اگر دشمن سامنے کھڑے ہوں، یزید کا لشکر، اس کی تلواریں جو ہیں چمک رہی ہوں، نیزے فضاؤں کے اندر بلند ہو رہے ہوں، تیروں کی برسات خیموں کے اوپر ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو نبی کا گھرانہ ہے نہ تو پردے کی بے حرمتی ہونے دیتا ہے، نہ ہی رب کے سجدے کے اندر قضا ہونے دیتا ہے۔ یہ اصل پیغام حسین ہے، یہ اصل پیغام کربلا ہے۔ اور رہی بات ہار کی اور جیت کی، تو ایک سادہ سی مثال دوں گا۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں پر کشتیاں بھی لڑی جاتی ہیں۔ تو جو کشتی ہوتی ہے جب، تو 2 پہلوان آپس میں لڑتے ہیں، تو ان میں سے جو پہلوان جیت جاتا ہے وہ میدان کے اندر رہتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے وہ میدان سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہی اصول ہوتا ہے۔ اگر اسی دیسی اصول کو سامنے رکھا جائے تو میدان کربلا آج بھی موجود ہے، جہاں پر یزیدی لشکر کا اور حسینی لشکر کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ یزیدی لشکر اور حسینی لشکر کی وہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ آج بھی کربلا کا میدان موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں۔ یزید تو کیا، یزید کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے، لیکن حسین ابن حیدر کے نام کے جھنڈے آج بھی فضاؤں میں لہرا رہے ہیں۔ آج بھی یزید کا نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا، یزید بدی کا اشتہارہ بن گیا۔ یزید کا نام لینے سے بھی اگرچہ اس کے کوئی ماننے والے موجود ہوں گے تو وہ شرم محسوس کرتے ہوں گے، لیکن فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے۔ اے حسین، جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ حسین ابن علی کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ حسین نے دلوں کو فتح کیا ہے، دلوں کو جیتا ہے۔